अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर शम्सुल हसन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए एपिसोड के साथ। इसमें अक्सर और बेशतर आप बीती हैं लोगों की और सच्चे वाक़यात और उनके साथ जो भी मामलात कभी ज़िंदगी में या उनके किसी रिश्तेदार के साथ हुए होते हैं वो हमें मेल कर देते हैं, वो जो वाक़यात आपके गोशगुजार करते हैं। यहाँ एक और सच्चा वाक़या हमारे पास आया है जनाब। तो उन्होंने कुछ इस तरह बयान किया, उसको इनकी पैदाइश से लेकर 17 साल की उम्र तक ये मामला वो देखते रहे, ये उसको बयान करते हैं। ये फरमाते हैं कि मेरे नाना जान आज से कोई 30-35 साल पहले उन्होंने क्या किया कि एक मकान, बहुत बड़ी ज़मीन ली, कोई गालिबन खन्ना कब्रिस्तान था और थोड़ा सा फासले से वो एक बहुत बड़ा उनको प्लॉट मिला। उन्होंने कुछ अर्से रखने के बाद उसको बनाया, 5-6 कमरे, उसमें 5 कमरे, नीचे 2 वॉशरूम बड़े बड़े बनाए, प्लस किचन एक बनाया। तो एक पक्का सहन बनवाया और पक्का सहन के ही मेजरमेंट के हिसाब से उनके कच्चा सहन भी उन्होंने उस पर रखा। अलगर्जी के जितना बड़ा प्लॉट था उसके हिसाब से बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग से उन्होंने वो मकान बनवाया और तकरीबन सारे घर वालों को पसंद आया। अच्छा, उनके घर में अफराद भी कितने थे? उनके 2-3 बेटे थे और 1-2 बेटियाँ थी बस। तो मौसूफ फरमाते हैं कि जनाब मेरे नाना कुछ अर्से तक तो वहाँ उस मकान में कोई मसला किसी किस्म का नहीं रहा, वो बड़े खुश खुरम तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहे। 2 उसके मामू थे बड़े, जो मतलब एक अच्छी खासी उम्र में थे, जो शादी के काबिल थे, एक ज़रा छोटे थे। एनीवे, तो अभी इस तरह कुछ वाक़या हुआ कि जनाब ये जब इनको तकरीबन 3-4 साल हो गए वहाँ पर रहते हुए, तो वहाँ पानी की कुछ कमी बेशी का मामला भी होता रहता था। तो उन्होंने क्या किया, कच्ची ज़मीन का फ़ायदा उठाते वहाँ पर एक कुआँ बनवा लिया। अब जनाब जब कुआँ बनवाया तो वहाँ पर वाफ़िर मक़दार में पानी आ गया, लेकिन कुछ अर्से बाद कमोबेश को 3-4 साल गुजरे होंगे कि वो कुआँ सूखना शुरू हो गया। अच्छा, जिस असना में इन्होंने वो कुआँ बनवाया था उसके फ़ौरन बाद उनके घर में कुछ ऐसे मामला शुरू हो गए। नाना हुज़ूर इनके और नानी, चूँकि ये लोग गाँव के रहने वाले थे, वहाँ पर ये तमाम मामला क्योंकि वो सारे उनसे वास्ता पड़ता रहा है, तो वो समझ गए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बसेरा है किसी चीज़ का, लेकिन कहाँ पर है ये उनकी समझ से बाहर था। बच्चे, बूढ़े, जवान, मतलब पूरी फैमिली थी वो। तो वो अपनी मौजूदगी का हल्का हल्का कभी कभी इशारा देते थे कि हम लोग भी यहाँ हैं। अब नाना नानी तो क्योंकि उनको आदत थी, वो सब उनको पता था क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो इग्नोर करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि आटे की एक बहुत बड़ी बोरी अपने स्टोर में अंदर जाके कहीं दूर कोने में रख के आ गई। जब ये दरवाजे में पहुँची, कोई 10 फीट का फासला उन्होंने तय किया होगा, अचानक वो बोरी उड़ती हुई आई, धड़ाम करके दरवाजे के करीब गिर गई। अब ये बगैर उछले कूदे, बगैर चीख पुकार किए हुए वहीं रुक गई, समझ गई कि पीछे क्या हुआ और ये क्या हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बोरी उठाई, दोबारा उसी जगह जाके रख दी। अच्छा, दोबारा वहाँ बोरी रखी तो वो वापस जब दरवाजे पे आए तो वो दोबारा कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। उनका मकसद अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना। तो जनाब हुआ ये कि ये वाक़या हुआ, फिर छोटे मोटे वाक़यात उनके होते रहते थे। कभी चीज़ें आगे पीछे रहती थी, वो रखी एक जगह, एक चीज़, जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक टेबल पे अपना कोई चाय का कप रखा, वो ढूंढते फिर रहे, थोड़ी देर वो चाय का कप रखा था, कहाँ गया, तो पता लगा 1 आध दिन के बाद वो चाय कप कहीं ना कहीं मिल जाता था। अलगर्जी वो चीज़ें गायब हो जाती थी, दोबारा मिल जाती थी। कभी ऐसा होता था कि पाजेब वगैरह किसी ने पहनी हुई, छुन 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 की आवाज़ें आ रही हैं, तो जनाब वो भी एहसास का दूसरा नाम था जनाब कि यहाँ हम हैं। अलगर्जी सारे घर वाले जानते। अब हुआ जनाब ये कि अब वो मौसूफ कहने लगे कि जनाब इनकी बड़े भाई की, इन्होंने बड़े मामू की शादी नाना ने कर दी। तो वो जब आई मुमानी जान नई इनकी, तो उनको भी एहसास होने लगा कि यहाँ घर में कुछ है। वो भी मतलब काफ़ी हद तक एडजस्ट होती चली जा रही थी इनके साथ, तो ये लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे इन तमाम लोगों की, इनकी मौजूदगी का। अच्छा, ये जो नाना हुजूर थे इनके, इन्होंने क्या किया, बड़े जो जिनकी शादी हुई थी मामू की, इनको ऊपर के 2 कमरे जो थे ना, वो उन्होंने उनको दे दिए रिहाइश के लिए, ताकि वो सुकून से मौक़ पर रहें। और नीचे 5 कमरे थे, नीचे उनके लिए बहुत जगह थी, तो ये ऊपर रहते थे और नीचे खाते पीते थे। तो उनके कमरों की जो छत थी वो भी पक्की थी। तो वहाँ अक्सर और बेशतर जो लोग थे मोहल्ले पड़ोस के, वो देखते थे कि जनाब यहाँ पर इनकी छत पर कोई खातून टहलती हुई नज़र आती हैं, जिनकी गोद में अक्सर कोई ना कोई बच्चा होता था। कभी ऐसा होता था कि छत पे कोई खातून बैठी हुई, उसके पैर नीचे ज़मीन पे यानी फ़िज़ा में लटके हुए हैं। तो ये मोहल्ले वालों
تو مطلب محلے والوں نے جب دیکھا تو ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ہم نے دیکھا ہے. تو آپ کے گھر میں تو کوئی نہیں تھا؟ کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں نہیں تھا ایسا. تو محلے والے بھی مطلب کہتے ہیں یار یہ ان کے گھر یہ چیز ہے، خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ کرے کسی کا، یا محلے والوں کو نقصان نہ کرے. ارے اپنی اپنی پڑی ہوئی سب کو ہوتی ہے. گرمیوں کے دن میں جب اکثر چھت پہ سو جاتے تھے والد یعنی نانا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے وہاں پر. یعنی ان پہ کوئی جیسے حملہ کر دیا، جیسے مچھردانی لگائی، یہ سو گئے. اب رات کو جناب کسی نے مچھردانی کھینچنے کی کوشش کی، یعنی اکھاڑنے کی کوشش کی، تو ان کو احساس ہو گیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ دوبارہ وہاں پر جب سوئے تو وہ کلاڑی رکھ کر سوئے سرہانے. اور جناب علی جیسے ہی ان کو احساس ہوتا تھا کہ جناب کوئی مچھردانی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ کلاڑی پکڑ لیتے تھے اور جناب علی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے تھے. وہ بس اس کا دیکھتے تھے کہ ان کے اچھا گھر کے پیچھے کی طرف کوئی ایک باغ تھا جو کافی بڑا باغ تھا اور کافی گھنا تھا. تو وہاں ان کا آنے جانا دوبارہ کسی کا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے جب جیسے ہی کلاڑی اٹھاتے تھے اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتے تھے جناب، تو وہ جو بھی چیز ہوتی تھی وہ ایک دم ہوا کی طرح وہاں سے گھر سے بھاگتی تھی نکل کے شوں کر کے، اور جناب علی وہ پچھلے باغ میں کود جایا کرتی تھی. تو پھر جو بچے تھے بہن بھائیوں میں سے کسی کے بچے ہوتے تھے، تو وہ بچے جب سمجھدار جو ہوتے تھے نا، وہ کھیل کود میں ان کو احساس ہوتا کہ ان کے ساتھ بھی آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے. انہوں نے کیا کیا، ایک دفعہ دیکھا جو اسٹور ہوتا ہے نا، جو مطلب جہاں پر راشن پانی رکھتے تھے لوگ، وہاں پر جناب علی انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے ایک بچے کو گود میں لے کے. تو وہ مطلب کہتی تو کچھ نہیں تھی. جب یہ ان کو نظر آنے لگی تو یہ تھوڑے سے پریشان ہوتے تھے. یہ فٹافٹ کسی کو کہتے جاؤ کسی بڑے کو بلا کے لاؤ، ان کو دکھا کے دیکھو یہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کا کوئی سدے باب کریں گے. وہ جناب علی کیا ہوتا تھا کہ جب تک وہ بڑا آتا تھا وہ غائب ہو جاتے تھے. تو بہرحال اب ان کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، کسی کو بھی سب کو پتہ یہاں رہتے ہیں. یہ دفعہ کہ وہ چھوٹے ماموں نے مذاق میں ممانی جب کچھ کام کر رہے تھے، غالباً کمرے کا ہی کھڑی ہوئی، کپڑے کا بالو بڑی دور سے نشان لے کے ان کے اوپر پھینکا ڈرانے کے لیے، ایسی مذاق میں ان کے پیر سے ٹکرایا. تو انہوں نے رتی برابر بھی اس کا کوئی ریئیکشن نہیں دیکھا کہ اس پہ وہ ہوا بھابھی پہ. بہرحال وہ کمرے میں چلی گئی اپنا کام کر کے. تو یہ بڑے حیران ہوئے، کوئی ریئیکشن ہی نہیں، اتنی دور سے بھالو گرا جا کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب ان کو کوئی وہ ڈر خوف نہیں کہ یار یہ مطلب ایک دم چونکتا ہے نا بندہ کہ یار یہ کیا گرا کے. اور پھر گھر کے معاملات بھی ایسے چل رہے تھے، ان کو ہونا چاہیے تھا. بہرحال نہیں ہوا. اب ان کو جب احساس نہیں ہوا تو یہ وہاں سے اس کمرے کے آگے سے گزرے، نیچے جانے کے لیے جب سیڑھیاں اترنے لگے تو آدھی سیڑھیاں جب اتر گئے دیکھا تو سامنے سے بھابھی چلی آ رہی جو اوپر سے نیچے سے اوپر آ رہی تھی. اب ان کے پسینے چھوڑ گئے کہ یہ کیا، میں تو بھابھی کو اوپر چھوڑ کے آؤں جو کمرے میں بھی میرے سامنے گئی ہیں اور یہ نیچے سے آ رہی ہیں. تو یہ بوکھلا گئے. تو کہنے بھابھی آپ نیچے سے آ رہے ہیں؟ ایسے سے میں نے وہاں آپ کی شکل میں کسی کو دیکھا تھا، میں نے ایسے مذاق میں ایسے کیا، وہ بھالو جو انسان کے جا کے لگا، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. میں بڑا حیران کہ چلو شاید وہ مطلب موڈ میں نہیں ہوں گی یا اگنور کر دیا ہوگا یا دھیان نہیں کیا ہوگا. بہرحال اب میں آپ کو نیچے سے اوپر آتے ہوئے، تو وہ فٹافٹ وہاں سے خاتون یعنی بھابھی ان کی فٹافٹ کمرے میں گئی. وہاں کوئی بھی نہیں، بھائی اکیلے تھے ان کے وہاں پر، بڑے پریشان. تو بہرحال یہ بھی سمجھیے کہ جناب معاملہ ہے یہ. اینی وے تو ہوا یہ کہ یہ واقعات ہونے لگے بہت زیادہ کثرت سے. تو کچھ تنگ ہونے لگ گئے ان کے گھر والے جب. تو ان کی جو خاتون خانہ تھیں یعنی جو نانی حضور تھیں، وہ انہوں نے محلے کی کسی خاتون کے زیادہ زور دینے پر ایک خاتون سے جا کے مل لی ہو اسی سلسلے میں. تو انہوں نے وہ سارے معاملات دیکھے، جو پڑھائی وڑھائی کی جو بھی XYZ وہ کرنے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھیں کسی زمانے میں آپ کے گھر میں کوئی کنواں تھا. چلیں جی ہاں بالکل کنواں تھا، جو ہم نے بعد میں بند کروا دیا تھا کیونکہ پانی خشک جب ہو جاتا ہے تو وہ کنواں اس کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے. تو وہ انہوں نے وقت کے بعد مطلب جب وقت گزر گیا پانی خشک ہو گیا تو انہوں نے وہ بند کروا دیا تھا. تو بند کروانے کے بعد بھی یہ سارے معاملے چلتے رہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب وہ آپ نے کنواں کھودا تھا تو اس کنویں کے اندر پوری جنوں کی ایک مطلب خاندان ہے اور وہ جناب وہاں رہتے ہیں. اب آپ نے اس کو بند کروا دیا تو ان کو اندر سے آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی اہمیت کا احساس زیادہ پہلے کم دلاتے تھے، اب زیادہ دلاتے ہیں. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہمارا کنواں بند کر دیا، ہمارا راستہ بند کر دیا، اب آپ یہ گھر چھوڑ کے یہاں سے رفو چکر ہو جائیے. تو وہ ان کی فل کوشش یہ ہے کہ آپ یہاں سے گھر چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ مطلب
پریشان کہ بھئی ایسا ہے. تو انہوں نے جا کے اپنے شوہر کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہم مکان چینج کر لیتے ہیں, یہ بیچ کے کوئی اور جگہ لے لیتے ہیں مکان. تو یہ مشترکہ فیصلہ انہوں نے کیا تو اس کا اعلان بھی کر دیا گھر میں. وہ پھر کھل کے سامنے آنے لگے. پہلے چھپ چھپا کے آتے تھے, ڈراتے دھمکاتے تھے. اب وہ سمجھ گئے کہ بھئی ہم کیا چاہتے ہیں وہ ان تک خبر پہنچ گئی ہے, لہٰذا وہ خوشی مناتے تھے. وہ کبھی کبھی سامنے آ جاتے تھے. تو کبھی کبھی کیا وہ بسا اوقات ہر ایک کے سامنے آ جاتے تھے. تو نانا نے فٹافٹ جتنی جلدی ممکن ہو سکا مکان وہاں سے بیچ باچ کے کہیں اور مکان لیا, پھر وہاں شفٹ ہو گئے. کہانی ان کی میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی امانت. اور جناب یہ واقعہ جو کہ سچا واقعہ تھا بقول ان کے, اور اب یہ تقریباً اس واقعے کو کم بیش 30 سال 35 سال ہو گئے ہیں. لیکن اب بھی کبھی کبھی مجھے یاد آتا ہے تو مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ یار ایسے بھی سلسلہ ہوتا تھا اس زمانے میں. اب یہ چونکہ بہت کم ہو گیا ہے لیکن پھر ہوتا بھی ہے. anyway, دوسرا واقعہ ہمارے ایک نوید الحسن صاحب ہیں, انہوں نے بھیجا ہے. نوید صاحب ایک گورنمنٹ ادارے کے ایک بہت بڑے آفیسر ہیں. یہ واقعہ ان کا جب کا ہے جب تقسیم ہند ہوا تھا. تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ مطلب انہوں نے ان کو جو زمینیں وغیرہ دی گئیں الاٹ کی گئیں وہ بعض اوقات ایسی جگہ تھی کہ جو رہنے قابل نہیں تھی لیکن زمینیں تھیں. بس وہ انہوں نے جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسہ لگا لو کے وہ جگہ بنا لی اور رہنے قابل کر لی. ان کے پاس کوئی بڑی ٹھیک ٹھاک جائیداد تھی وراثت میں, ان سے ملا ان کو بہت کچھ. ایک بڑے بھائی تھے اور ایک والدہ اور ایک یہ بازار خود, یہ 3 افراد تھے ان کے. جبکہ وہ بھی شادی شدہ تھے بڑے بھائی, وہ یہ کینیڈا میں مقیم تھے. جب نوید الحسن صاحب کی شادی ہوئی وہ اپنی والدہ کو بھی وہاں لے گئے. ان کی جب شادی ہو گئی تو یہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وہ آبائی مکان چھوڑ گئے. انہوں نے شہر کے علاقے میں ہی جہاں ان کا سہولت تھی وہاں پر ایک فلیٹ لے لیا. ہوا یہ کہ جو ان کا جو فلیٹ تھا بڑا ویسے لگژری تھا, بڑا زبردست تھا. تو رئیسہ نام تھا ان کی وائف کا. تو وہ جب وہ کھولتی تھی بیڈ روم کی کھڑکی رات کے کسی بھی پہر تو سامنے بالکل چھوٹا سا ایک قبرستان جو بلڈنگز کے درمیان تھا. یعنی وہ کسی زمانے میں وہ جو پوری جگہ تھی وہ بیابان تھا, کچھ بھی نہیں تھا, جنگل تھا ایک طرح سے. تو لوگوں نے قبرستان بنا لیا. اچھا, یہ قبرستان اس زمانے میں صرف ہندوؤں کے لیے مخصوص تھا. ان میں ذات پات ہیں جو جلاتے نہیں ہیں, دفن کر دیتے ہیں جیسے ہم لوگ دفن کرتے ہیں مسلمان. تو بہرحال وہ قبرستان دراصل کوئی عام قبرستان نہیں تھا, اس میں کیا ہے چھوٹی عمر کے بچوں کو وہ دفن کرتے تھے. تو بس سمجھ لو کہ 1000 گز کا جیسے پلاٹ ہوتا ہے نا, 500 گز کا یا 1000 گز کا, اتنا بڑا پلاٹ تھا. اس کے اندر وہ چھوٹے بچوں کی قبریں تھی اور اس کے علاوہ کسی بڑے کی قبر نہیں تھی. وہ قبرستان کا نظارہ جب ان کو ہوتا تو یہ تھوڑی سی بے چین ہو جاتی محترمہ ان کی. اب جب وہ بے چین ہوتی تھی تو وہ ایک دم گھبرا کے نا وہ پردہ برابر کر دیتی تھی. اب جب نوید الحسن صاحب صبح دفتر نکلتے تھے وہ رات کو تھوڑا دیر سے آتے, کبھی مغرب کے بعد. تو اب جناب وہ ایسی بات ہے رات تک وہ اکیلی بیٹھی رہتی تھی. ان کی سہولت کے لیے نوید الحسن صاحب نے ایک آیا کو, جن کو وہ بوا کہتے تھے, انہوں نے بوا کو ہائر کر کے ان کے ساتھ رکھ دیا. اگرچہ وہ بہت بوڑھی تھی لیکن بہرحال وہ گھر کا سودا سب نیچے سے لے آتی تھی اور جناب چھوٹا موٹا گھر کا کام کاج کر لیتی تھی. اچھا, یہ 4تھے مالے پہ رہتی تھی اور نیچے 1st یا 2nd مالے پہ مطلب اور 3rd مالے پہ آبادی تھی. تو ان کو جو ملا فلیٹ وہ ظاہر سی بات ہے ٹاپ فلور پہ تھا, اس کے اوپر چھت تھی. تو ان کو یہ بینیفٹ ملا کہ جناب یہ خاتون کیا کرتی تھی رات میں واک کے لیے نا اوپر چھت پہ چلی جاتی تھی. تو جب یہ نئی آئی تھی, جب سیٹل ہوئی تھی یہاں پر, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی تھی وہ کرتی ہے واک کرتی ہے. تو انہوں نے سلام دو کی, اس نے بھی سلام دو کر لی. تو لیکن اس کا حلیہ بڑا عجیب ہو گیا تھا, بالکل دبلی پتلی سی اور جناب سفید اس کا رنگ, لیکن کیا جیسے مریض ٹائپ کی تھی وہ, جیسے دکھنے میں نا یہ اس کی ہلکی پیلی آنکھیں ہوتی تھی, جیسے کمزوری اس کے چہرے سے عیاں ہوتی تھی. ان کا نام انہوں نے بتایا تھا کہ مالا نام تھا. اب نام سے تو ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا یہ مطلب ان کا مذہب کیا ہے. اینی وے ان کو تو یہ خوشی تھی جناب ان کو ایک سنگی ساتھی مل گیا جناب, وہ گیدرنگ مل جاتی تھی بڑی خوش. اور اماں کی صورت میں یعنی بوا کی صورت میں ان کو گھر میں گیدرنگ مل گئی. تو ان کا ذرا سکون سے ٹائم پاس ہونے لگا. وہ جو مالا تھیں وہ دراصل وہ کبھی کبھی غائب ہو جاتی تھی, مطلب آتی نہیں تھی وہ. خاص طور پہ جب بارش ہوتی تھی وہ نہیں آتی تھی, اور جب مطلب جیسے لائٹ کی پرابلم ہوتی تھی, لائٹ نہیں ہے زیادہ,
تب بھی وہ کبھی کبھی کم غائب آتی تھیں. موسم ذرا سرد ہے، شدید سرد ہے، تو وہ نہیں آتی تھیں. اچھا، چل رہا تھا ان کا نومبر دسمبر کا مہینہ، تو ان دونوں سردی کبھی کڑک ہوتی تھی، کبھی ہلکی ہوتی تھی. جس دن ہلکی ہوتی تھی وہ موصوفہ نظر آتی تھی، ادروائز جب سخت سردی ہوتی تھی اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی تو وہ نہیں آتی تھی. تو وہ ان کی مزاج سے کچھ واقف تھیں کہ کچھ چیز کی طبیعت کی خرابی ہے. ویسے یہ کچھ نازک معاملہ ہے اس کا، مزاج کا بھی اور جسمانی طور بھی کمزور ہے، اس لیے غائب ہو جاتی ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ ان کے ساتھ واک کرتے کہ اچانک ایک بلا آ گیا کالے رنگ کا. بلا جب سامنے آیا تو ان کو دونوں کو دیکھ کے گھرانے لگا، تو یہ دونوں ڈر گئی. لیکن جو وہ تھی مالا، وہ تو بہت شدید ڈری. تو یہ حیران کہ اتنی خوفزدہ ہونے کی آواز، بلے تو ہے. انہوں نے کیا کہ چپل اتاری، اس نے بلے کی طرف پھینکا یوں کر کے، لگی تو نہیں، بلا ایسے ہی بھاگ لیا وہاں سے. بس ہمارا ساتھ کیا تھا، وہ میں اوپر واک کر رہی تو وہ آ گئی، میں اوپر گئی تو پہلے سے واک کر رہی ہوتی تھی کبھی کبھی، لیکن ہم لوگ کا ساتھ صرف چھت کی حد تک تھا. تو بہرحال کچھ ان کی ایک طرح سے دوستی بھی ہو گئی، بھلے مسکراہٹ کی حد تک ہو لیکن تھی. بہرحال تو جب ان کی دوستی ہو گئی تو وہ جب یہ نہیں آتی تھی پریشان ہوتی تھی، کیا بات ہے کیوں نہیں آئی، اور یہ ڈیلی جاتی تھی. تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ یار اس سے معلوم تو کرو بھائی کہاں رہتی ہے. نہ کبھی میں نے اس کو اخلاقاً پوچھا کہ بھائی آپ میرے ساتھ میرے فلیٹ چلو، کبھی چائے پی لو یا 2-4 گھڑی بیٹھ جاؤ. نہ اس نے کبھی مجھے دعوت دی کہ بھی آپ میرے ساتھ آؤ. ایک دن کیا ہوا کہ ایک دم بجلی کڑ گئی، بارش کا سما ایک دم ہوا، دیکھتے دیکھتے یہ واک کر رہی تھی، وہ ایک دم مالا پیچھے اس کی دبک گئی آ کے، یعنی خوف سے. کہ مالا آپ اتنا ڈرتی کیوں ہو مطلب بارش سے؟ کہ مجھے بارش سے خوف آتا ہے، مجھے بارش اچھی نہیں لگتی، میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں بارش کے موسم میں اس لیے یہاں بھی نہیں آتی. اس لیے پانی بارش کا کسی کے جلتے ہوئے جسم پہ گرے تو کیا تکلیف ہوتی ہے آپ نہیں جان سکتی. نہیں، بولے عجیب سی باتیں کرتی تھی. تو میں اس سے پوچھتی تھی کہ آئے مطلب ایسی باتیں کیوں کرتی، تو اس طرح کر کے بات کرتی تھی. یعنی وہ عام طور پہ اس کی بات سمجھ نہیں پاتی تھی، تو وہ اس کو کھو دینے کے ڈر سے زیادہ کھریتی بھی نہیں تھی. اس نے اچانک یہ پوچھ لیا کہ یہ بتائیے آپ رہتی کہاں پر ہیں؟ وہ حیران ہو کے شکل دے گئی، جیسے پتہ نہیں کیا چیز پوچھ لی اس نے. تو اس نے اس کے جواب میں پوچھا کہ بھائی کیوں؟ تو وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی، تھوڑا سا اس کا منہ نکل آیا کہ یار یہ کیا ہے. اس میں تو سوال کیا تھا جنرلی جیسے پوچھ ہی لیتے آپ کہاں رہتے ہیں. اس کا جواب نہیں دیا، لیکن اس کو احساس ہوا کہ اس کا تھوڑا سا منہ بن گیا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں نا فلائٹ نمبر 103 میں رہتی ہوں، فرسٹ فلور پہ. تو اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ موڈ تو ویسے اس کا بگڑ گیا تھا. اب اس کے بعد جناب جی کچھ عرصے کے بعد وہ آنے جانا ان کا تقریباً ختم ہی ہو گیا. ابھی حیران کہ یار یہ کیوں نہیں آ رہی. اچھا یہ ایسی ششپنج میں پڑی ہوئی تھی کہ اچانک ان کی جب شوہر آ کے شام میں تھے اور بولے کیا بات ہے کیا سوچ رہی ہو. کہنے نہیں وہ بس نبید الحسن دراصل وہ ایک لڑکی تھی میرے ساتھ، وہ ایسے واک کرتی تھی بہت زیادہ، ہم لوگ اس سلام دو گے، اچھی دوستی ہوگی، لیکن گھر کی حد تک کبھی نہیں گئے. 103 نمبر کا فلیٹ ہے، اس میں رہتی ہے وہ. اب انہوں نے ذرا زور دیا کہ نہیں یار 103 تو کافی زمانے سے بند ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرے سننے میں فرق آیا ہو. انہوں نے کیا کیا، بوا کے ساتھ نیچے گئیں 103 پہ، تو وہاں تالا لگا ہوا دیکھا بڑا سا. اس کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہے مالا صاحبہ. انہوں نے کیا کہ چوکیدار نیچے گراؤنڈ فلور میں چوکیدار بیٹھا تھا، وہاں چلی گئی. مجھے ایک لڑکی کا ایڈریس پوچھنا ہے، ایک لڑکی کو تلاش کر رہی ہوں میں. لڑکی کون لڑکی؟ کہنے ایسے ایسے اس کا نام مالا ہے، اس کا نمبر ہے 103. کہنے 103 یہ تو بہت دن سے بند ہے میڈم. ہو سکتا ہے آپ کو سننے میں مغالتا ہو، 103 کے بجائے وہ ہو سکتا ہے کہ 107 ہو. وہ پچھلے جو کونا ہے اس طرف بھی وہ ایک فلیٹ ہے. وہ چلی گئی. اب وہ جب گئیں تو 107 میں انہوں نے جاتے نوک کر دیا. اچھی خاصی کوئی 45-50 سال کی عمر کی خاتون باہر آئی. کہنے جی فرمائیے. کہنے مجھے لیلا سے ملنا ہے. لیلا تو یہاں کوئی نہیں ہوتی، یہاں پر میں ہوتی ہوں، میں ایک بیٹی ہے اور بس ہم دو ہی ہیں، لیلا یہاں کوئی نہیں ہے. کہنے اچھا. تو وہ کہنے کہ بھی مجھے تو لیلا نے یہی ایڈریس دیا تھا 103 پہ 107 پہ. کہنے 103 تو بند پڑا ہو، کسی نے بتایا کہ 107 پہ ہو سکتا ہے. اسی عرصے میں ان کی جو بیٹی تھی خاتون کی وہ بھی چلی آئی. تو جب انہوں نے دیکھا تو لڑکی تو ویسی ہی تھی عمر میں تقریباً، دبلی پتلی لمبی سی اور بال کھلے ہوئے اس کے بڑے بڑے بال، لیکن لیلا بیرن نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ مطلب کچھ جانتی ہیں 103 والوں کے بارے میں؟ کہ ہاں 103 میں تو کوئی ابھی فیملی کافی عرصے سے نہیں رہ رہی. ہاں میں جانتی ضرور ہوں کہ وہاں پر ایک نا
फैमिली रहती थी, 2 माँ बाप थे और एक मतलब बेटी होती थी इनकी। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके यहाँ कोई इस किस्म का कोई वाक़या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि ना बेटी जो सी वो असल में कहीं घर छोड़ के चली गई। अकेली गई या किसी के साथ गई, वल्लाह आलम, मुझे नहीं मालूम, बहरहाल वो घर से चली गई। तो लोगों की बातों के खौफ से ये दोनों मियाँ बीवी बेचारे जो बूढ़े थे, बहुत परेशान, बहुत खौफज़दा, उनकी इज़्ज़त नीलाम हो गई थी एक तरह से। ये तंग आके वहाँ से कहीं और चले गए। 2-4-6 दिन गुजरे होंगे बमुश्किल तमाम। तो किसी चौकीदार ने वहाँ पर बदबू महसूस की उनके फ्लैट के करीब। तो बहरहाल पुलिस आ गई, दरवाज़ा तोड़ा गया, पता लगा एक खातून की लाश, जली हुई लाश थी और जनाब वो दुबली पतली सी थी। उसके बाल कुछ जल गए थे, कुछ थोड़े बहुत रह गए थे, इक्का दुक्का बाल जो जिससे ज़ाहिर हो रहा था कि बालों की लंबाई क्या है। और फिर मोहल्ले वालों से पूछगछ की तो पता लगा कि हाँ जनाब, ये लंबे बालों की लड़की थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, कुछ दिन पहले यहाँ से चली गई थी, बाद में नाराज़ हो गई या किसी भी वजह से वो चली गई थी। दोबारा हमने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने सारी तस्वीरें वगैरह ली और जो उनकी कार्रवाई होती है वो किया उन्होंने, और जनाब मेरी चली गई करके सील करके उसका इंतज़ाम कर दिया दफनाने का। या तो उनके माँ बाप ने इसको अपनी इज्जत के खौफ से कत्ल कर दिया, अपने आप को ज़ाहिर किया, हम पहले चले गए यहाँ से। नवीदुल हसन की जो बेगम साहिबा थी, रईसा साहिबा, एक दफ़ा कॉफ़ी पीनी थी। कॉफ़ी पीते पीते इनको ना कुछ एहसास हुआ जैसे दरवाजे के आगे से कोई गुजरा है और खिड़की के शीशे के आगे से भी कोई गुजरा है और गुजर के ऊपर गया है। जी एकदम खुश हो गई कि अरे 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 वो आ गई आ गई आ गई, लैला आ गई, लैला आ गई। अब वो चूँकि उसकी इतनी ज़्यादा दीवानी थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं था। ये जैसे ऊपर गई, इसने लाइट ऑन की ना, पूरी छत का व्यू उसके सामने था, लेकिन उसको कहीं नज़र नहीं आई। बड़ा अफसोस हुआ, फिर वापस नीचे आ गई। नीचे आ रही थी, वही बिल्ला सामने आ गया। जब बिल्ला सामने आया तो उसने वही यूँ किया और वो भाग गया। इसके दूसरे दिन क्या हुआ कि ये खड़ी हुई कॉफ़ी पी रही थी वहाँ पर अपने बेड पे बैठ के। तो बिजली थोड़ी सी जो चमक रही, उसकी रोशनी जो है वो कुछ बाहर के व्यूज़ को वाज़े कर रही थी। ये खड़ी हुई चाय पीते पीते ना उसको इसने पर्दा हटाया। पर्दा हटा के बाहर देखा मौसम कैसा हो रहा है, क्या है क्या नहीं। इसकी नज़र इत्तेफाक की बात वो उस कब्रिस्तान पे चली गई। इसने कब्रिस्तान को गौर से देखा, उसको एहसास हुआ जैसे बिल्कुल कब्रिस्तान के बीच में, बीचों बीच कोई लंबा साया खड़ा हुआ है किसी इंसान का। तो ज़रा रोड की तरफ आई कब्रिस्तान से बाहर निकल के, तो ना उसको लगा कि ये लड़की है कोई। ये थोड़ा शक में पड़ गई है ये लड़की, और इसका व्यू क्लियर नहीं हो रहा कि थोड़ा करीब आए तो देखो कौन है। मैं इसको लग रहा है मुझे जानती हूँ। रोड के किनारे पे एक बल्ब लगा हुआ था, उसकी रोशनी के बिल्कुल नीचे आके खड़ी हो गई। इसने जब देखा गौर से तो वो चेहरा मुस्कुरा रहा था इसको देखकर। वो घबरा गई कि अरे ये तो माला है। इन्होंने जब वो व्यू देखा तो इनकी कुछ हालत पतली हो गई। हालत जब गैर जब उनके जहन में ये आई तो मर गई और ये ऐसे से मुझे नज़र आ रही है, ये वो इतने दिन मेरे साथ रही और अब ये मतलब ये बदरू है जो भी है, मतलब इसको एकदम कपकपी जिस्म में आई, ठंडे पसीने, चाय का हाथ से गिरा और ये खुद गिरी और बेहोश। गिरते जब बेहोश हुई, उसके बाद जब उसको होश आया तो अपने आप को इसने हॉस्पिटल के बेड पे पाया। इसके जो शौहर नामदार थे, इनकी वालदा मोहतरमा थी, तो ये सारे इनके जो थे। तो अब ये मतलब नवीदुल हसन ने इनको नहीं बताया कि ये पूरे 1 हफ्ते तक बेहोश रही थी। उन्होंने क्या किया, मकान को चेंज करने का फ़ैसला कर लिया खुद से, जो 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 कि इनके दिल की भी आवाज़ थी, क्योंकि वो कब्रिस्तान देखती उसको नज़र आता, फिर वही मामला उसको याद आते, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये प्रैक्टिस बार बार इसको देखने को मिले। तो इस तरह इनकी ये जो कहानी थी, इनकी जो वाक़या था, बक़ौल इसकी सच्चा वाक़या था और इसमें काफ़ी ये डिस्टर्ब हुई थी। तो इस किस्म के वाक़या जो हमारे मुआशरे का हिस्सा बहुत ज़्यादा रहे किसी ज़माने में, अब भी हैं और ये वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन अब दौर जदीद में जगह का फ़ुक़दान है, जगह जगह फ्लैट्स बन गए, मकानात बन गए, उनके रहने की जगह ही नहीं रही अब। तो लामहला बेचारे वो इधर उधर भटक रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो नमाज़ी परहेज़गार टाइप के होते हैं, वो ऐसा घर देखते हैं जहाँ पर नमाज़ी परहेज़गार लोग हो, वो देखते हैं जनाब ये नमाज़ी परहेज़गार लग रहे हैं, ये नमाज़ भी पढ़ते हैं, फजर में उठते हैं, तहज्जुद में उठते हैं, वो उनके घर का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। व्यूअर्स से इल्तिमास करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं प्रोफेसर शमसुल हसन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।